اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں وحی کی اقسام پر۔ بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو وحی متلو کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری قسم ہے وحی غیر متلو۔ اگر نبی علیہ السلام پر الفاظ اور معانی کا نزول ہو، اگر نبی علیہ السلام پر الفاظ اور معانی کا نزول ہو تو ناظرین یہ وحی متلو ہے، اور یہی قرآن مجید ہے۔ اور اگر آپ علیہ السلام پر صرف معانی نازل کیے جائیں اور آپ ان معانی کو اپنے الفاظ سے تعبیر فرمائیں تو یہ وحی غیر متلو ہے، اور اس کو حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر جو وحی کی صورتیں تھیں وہ متعدد صورتیں تھیں جن کا احادیث صحیحہ میں ذکر ہے۔ جیسے ایک صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 کی حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل آتی ہے، اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے۔ یہ وحی جب منقطع ہو جاتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یاد کرتا جاتا ہوں۔ تو یہ وحی کی دوسری قسم ہے، یعنی دوسری صورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر، یعنی آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا، اور جس وقت وحی ختم ہو رہی ہوتی تو آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا۔ یہ وحی ناظرین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ قرآن کا نزول یا معانی کا نزول، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ناظرین یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا قلب اطہر ہے کہ جو ظاہر کہ اس قابل اسے تخلیق کیا گیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ رہا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نزول وحی کی دو صورتیں بیان فرمائیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ قائل یعنی کہنے والا اور سامع یعنی سننے والا، ان میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے تاکہ ان میں تعلیم اور تعلم، افادہ اور استفادہ متحقق ہو سکے، اور یہ اتصاف یا تو اس طرح ہوگا کہ سامع پر قائل کی صفت کا غلبہ ہو اور وہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، اسے سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، یعنی گھنٹی کی آواز، یہی پہلی قسم مراد ہے، اور یا قائل سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، اور یہ دوسری قسم ہے کہ جس میں فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر آپ سے کلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ دو صورتیں، گھنٹی کی آواز اور ایک فرشتے کے ذریعے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے کہ گھنٹی کی آواز میں کیا پیغام پوشیدہ ہے؟ بھلا اس میں کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ گھنٹی کی آواز ہے۔ تو ناظرین اس دور میں یہ جو آبجیکشن ہے نا، یہ سوال، یہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ آج کل کا جدید دور ہے، آپ یہ دیکھیں، ہم جب اسکول پڑھتے ہیں تو ہر پیریڈ کی ایک گھنٹی ہوتی ہے یا ایک بیل بجتی ہے۔ اچھا، بیل بجتی ہے، یہ گھنٹی کی آواز آتی ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ پہلا ہو گیا،
پہلا پیریڈ مکمل ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ جو بریک کی گھنٹی ہوتی ہے وہ سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی بریک ہے، اور چھٹی کی جب ہوتی ہے تو اس میں خوشی کا سما ہی الگ ہوتا ہے، بھائی چھٹی ہو گئی۔ تو حالانکہ وہ گھنٹی کی آواز ہے لیکن تمام بچوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ناظرین ایک مخلوق کے گھنٹی بجا رہی ہے اور اس گھنٹی کی آواز کو سب سمجھ رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین گھنٹی کی صورت میں وحی نازل فرمائے تو کیوں سمجھنا ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے، جس کی آواز مسلسل سنائی دیتی ہے اور اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، اس میں آپ نے یہ متنبع کیا ہے کہ جس وقت یہ وحی قلب پر نازل ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کے قلب پر خطاب کی ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ قول آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس قول کے ثقل کی وجہ سے اس وقت آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جب اس کے جلال کی ہیبت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کا علم ہو جاتا ہے، اور وحی کی یہ قسم ایسی ہے جس سے ملائکہ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو جھڑجھڑاتے ہیں جسے پتھر پر زنجیر ماری جائے، اور جب ان کے دلوں سے وہ ہیبت ظاہر ہو جاتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہ عظیم اور کبیر ہے۔ اس حدیث میں ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ وحی کی پہلی قسم دوسری سے شدید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم میں نبی علیہ السلام حالت بشری سے فرشتے کی حالت کی طرف منتقل ہوتے تھے، پھر آپ پر اس طرح وحی کی جاتی تھی جس طرح فرشتوں پر وحی کی جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مشکل تھا۔ اور دوسری قسم میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، اور یہ قسم آپ کے لیے آسان تھی۔ ناظرین و سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور مزید انشاءاللہ وحی کے جو ناظرین یعنی جو صورتیں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے کہ کس کس صورت میں نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ مزید اس کو انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، اور اپنے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب ہم چلتے ہیں۔ اور ناظرین جو ہے وہ یہ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ بلکہ ہم کہیں کہ آج کا جو سبق ہے، پہلے ہم وہ عرض کرتے ہیں کہ آج کا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 27 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ مِّن رَّبِّهِ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مِّن رَّبِّهِ پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، یقول دوسرا، الذین تیسرا، کفروا چوتھا، لولا پانچواں، انزلہ چھٹا، علی ساتواں، ہی آٹھواں، آیت النواں، من دسواں، اور رب 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، وَيَقُولُ میں لام پر پیش ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ كَفَرُوا لولا، لا میں آپ دیکھیں الف مدہ ہے، اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لولا انزل، یہ اصل میں علا ہے، ہی کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو علیہ پڑھا گیا، علیہ آیت من ربہ۔ آیتن میں تا پر 2 پیش کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں
اور من ساکن ہے، اسے رب کی را کے ساتھ ملائیں گے، را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ دونوں مقامات پر ناظرین یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا۔ تو آیتن من ربی نہیں، آیتن من ربی ہی، ربی ہی میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ میر ربی ہی یہاں وقف کریں گے تو ربی پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ من ربه۔ اعراب لگاتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ من ربه۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج کا سبق جو ہے آیت کریمہ کا حصہ آیت نمبر 27 کا فرسٹ پورشن یہاں لکھ چکے ہیں، اعراب بھی لگا چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے الذین، دوسرا ہی ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، تیسرا آیتن، چوتھا رب۔ 4 اسماء ہیں۔ نمبر 1 الذین، نمبر 2 ہی ضمیر، اور نمبر 3 آیتن، نمبر 4 رب۔ چار اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے یقولو، اور دوسرا ہے کفرو، تیسرا ہے انزلہ۔ یقولو، کفرو، انزلہ۔ تین افعال ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا لولا، تیسرا علا، چوتھا من۔ تو کل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 4 حروف ہیں، کل ملا کر 4 حروف ہیں۔ پہلا واو، اور دوسرا لولا، تیسرا علا، اور چوتھا من۔
4 اسما 3 افعال 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین کتنے کلمات ہوئے؟ کل ملا کر 11 کلمات ہوئے۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے الذین۔ الذین اسم موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ماقبل اور مابعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا معنی ہوتا ہے ان لوگوں جو وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اسم موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی لینا بھی درست ہو سکتا ہے۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہی ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہوتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ہوتا ہے، یا جب ہم ہی کہیں تو زیر کھڑی زید دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس آیتن ایک علامت ایک نشانی، آیات اس کی جمع ہے، بہت سی علامتیں بہت سی نشانیاں۔ قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے، یا اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ ناظرین، یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آیت بھی اور آیات بھی۔ آپ نے کون سی آیت پڑھی، آپ نے کتنی آیات پڑھ لیں، تو یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد رب ہے، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ یاد رکھیں کہ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ ہم مجازن ناظرین جو پرورش کرنے والا ہوتا ہے، والدین ہیں، سرپرست ہیں، گارڈینز ہیں، تو انہیں بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو پرانے زمانوں میں آقا اور غلام کا تصور تھا تو آقا کو بھی رب کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ پرورش اپنے غلام کی کرتا ہے، لیکن یہ تمام کا تمام نا مجازن ہے۔ جیسے قرآن کریم نے والدین کے بارے میں کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، یعنی اولاد سے کہا کہ اپنے والدین کے لیے یوں دعا کرو، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، ہمیں پالا۔ تو وہ مجازن ہے سارا، لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا رب میری محتاجگی دور فرما، یا رب مجھے اپنا محتاج فرما، ہم کہتے رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ رب سے دعا نہ کی جائے تو کس سے کی جائے؟ رب تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یقول فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، اور یہاں پر معنی ہوگا وہ کہتا ہے۔ قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے، اور ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وہ ہے کفرو، تو کفرو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا یا انہوں نے کفر کیا۔ اچھا، کفر جو ہے ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر انکار کے معنی میں ہے کہ کفرو انہوں نے انکار کیا، وہ کافر ہوئے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مصدر ہے کفر، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ انزلہ فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اسے یعنی اتارا گیا، نازل کیا گیا یا اتارا گیا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کا معروف اگر لیں انزلہ، اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا، تو وہ فاعل ہے نا، اس فاعل ہے، اس نے نازل کیا، اس نے اتارا، فاعل معلوم ہے، معروف میں فاعل معلوم ہوتا ہے۔ اور مجہول میں انزلہ نازل کیا گیا، اتارا گیا، بھئی اتارا گیا یہ پتہ ہے، نازل کیا گیا یہ معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس نے نازل کیا، تو اس میں فاعل مجہول ہوتا ہے، یعنی فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور ہے، اور لولا اس کا معنی ہے کیوں نہیں یا کیوں نہ، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ الا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، پر پرندوں کے پر نہیں، ہم کہتے ہیں نا فلاں جگہ پر یہ رکھ دو، یہ کتاب فلاں مقام پر رکھ دو، تو اس معنی میں ہے، پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے من کا معنی ہے سے، اور ناظرین من تبیین کے لیے بھی آتا ہے، تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، یہاں جو ہے وہ تبیین کے لیے، یعنی فلاں کی طرف سے، بیان ہے نا، بیانیہ فلاں کی طرف سے، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن
یہ ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عام طور پر، اور یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ، ایسا ماجرا بیان کیا جائے جو آپ کو A to Z معلوم ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ منوان مجھے پتہ ہے، A to Z معلوم ہے، تو یہ منوان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ منوان پڑھتے ہیں، منوان نہیں ہوتا، منوان۔ 11 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 آیت اور آیات، نمبر 2 رب، نمبر 3 یقول میں قول، نمبر 4 کفر میں کفر، نمبر 5 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام لام پیش لل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، ویقول الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفروا، لام واو زبر لو، لام علی زبر لا، لولا، حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، لام زبر لا، انزلا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، حاضر ہی، علیہ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، تا میم تو پیش تم، میم نون را زیر مر، آیتم مر، را با زبر رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، ربی ہی، آیتم مر ربی ہی، یہاں وقف پڑھیں گے تو آیتم مر ربی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کی خدمت میں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ عرض کریں گے، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وا اور یقولو وہ کہتا ہے، لیکن یہاں چونکہ آگے الذین اس میں موصول جمع ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں۔ الذین کون کہتے ہیں؟ الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہ، انزلہ اتاری گئی، علا پر ہی اس، آیتن کوئی نشانی، من طرف سے، ربی رب ہی اس کے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم آج عرض کریں گے آیت نمبر 15 کی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور میں آپ کو بتا دوں ناظرین جو آیت نمبر 15 ہے یہ آیت سجدہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سبق میں، اور آج ظاہر ہے کہ اس کی تفسیر ہم عرض کریں گے تو پڑھنا ہوگی۔ تو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں تو مجھ پر بھی، اور جتنے اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ مینز ہیں جو بھی ہیں، ڈائریکٹرز وغیرہ، سب پر جو بھی سن رہے ہیں آیت کریمہ کو، اور جو اس وقت اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، تو سب پر سجدہ لازمی ہے، یہ سجدہ واجب ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، تو یہ آپ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں پہلے اس کے احکامات بھی عرض
عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، اب وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کو۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سجدے کا لغوی اور پھر اصطلاحی معنی کیا ہے۔ سجدے کا معنی ہے تواضع اور تذلل اختیار کرنا۔ تواضع یعنی اپنے آپ کو نیچے کرنا، اور تذلل یعنی اپنے آپ کو بے بس کرنا، بے کس کرنا، بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو جھک گیا ہے نا، تو اپنے آپ کو تواضع اور تذلل میں ڈالنا یا اختیار کرنا، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے جھکنا اور عجز کا اظہار کرنا، اور عرف میں یعنی اب عرف میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل اختیار کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ انسان ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، سب کے لیے سجدے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ اختیاری ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے اور اسی پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر، ناظرین سورہ نجم کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں فرمایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اور سجدے کی دوسری قسم ہے اضطراری سجدہ، اس کو سجدہ تسخیر بھی کہتے ہیں، جیسا اس آیت میں ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 6 ہے۔ زمین پر پھیلنے والے پودے اور اپنے تنوں پر کھڑے ہوئے درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدے کا لغوی معنی ہے، اور سجدے کا اصطلاحی معنی ہے زمین پر اپنی پیشانی رکھنا اور اس سے بڑھ کر تذلل اور تواضع متصور نہ ہو۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، معاف کیجیے گا، الحمدللہ، کہ زمین پر اپنی پیشانی رکھنا اور اس سے بڑھ کر تذلل اور تواضع کی کوئی صورت، الحمدللہ، معاف کیجیے گا، تو میں عرض کر رہا ہوں، درمیان میں چھینکیں آ رہی ہیں، تو زمین پر اپنی پیشانی رکھنا اور اس سے بڑھ کر تذلل اور تواضع کی کوئی صورت نہ ہو، ناظرین یہ سجدے کا اصطلاحی معنی ہے۔ اچھا، اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اس آیت میں سجدے کا معنی یا لغوی ہوگا یعنی اطاعت اور تواضع، یا اصطلاحی ہوگا یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، اور اس لحاظ سے آیت کے متعدد محمل ہیں۔ یعنی سجدے کا معنی اصطلاحی ہو اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد نہ ہو بلکہ خصوصاً مسلمان مراد ہو۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ بعض مسلمان فرحت، انبساط اور خوشی سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بعض مسلمان تنگ دلی یا بوجھل دل اور ناگواری سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا دل تو عیش و آرام، دنیا کی رنگینیوں اور کاموں میں لگا ہوتا ہے، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوزخ کے عذاب کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف بعض لوگ وہ ہیں کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں میں مشغول ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا دل نماز میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے پرندہ قفس سے نکلتے ہی اپنی طبعی خوشی سے فضا میں پرواز کرتا ہے، اسی طرح بندہ مومن مسلمان بھی موقع ملتے ہی خوشی سے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ سجدے سے مراد اصطلاحی معنی ہو اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد ہو، تو پھر اس آیت پر یہ اشکال ہوگا کہ فرشتے اور جنات اور انسانوں میں سے مومن تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ناظرین جنات اور انسانوں میں سے جو کافر ہیں وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ کہ اس آیت کا معنی یہ نہیں کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کریں۔ اور اس اشکال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس تقدیر پر سجدے سے مراد ہے تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراف، یعنی جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ خوشی یا ناخوشی سے اللہ کی بندگی ظاہر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اس کا، اور اس کے رب ہونے کو مانتے ہیں، اور کافر بھی اس کو خالق مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ لقمان کی آیت نمبر 25۔ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں
کہ آسمانوں و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اب لغوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، ہم نے پہلے کہا کہ لغوی معنی کیا ہے کہ جھکنا، اس کا اظہار کرنا، تواضع اور تذلل اختیار کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ کہ زمین پر اپنی پیشانی رکھنا اور اس سے بڑھ کر تذلل اور تواضع کی کوئی صورت نہ ہو۔ تو ناظرین اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہم نے آپ کو بتایا، اب لغوی معنی کے اعتبار سے ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں کیسے سجدہ ریز ہے، ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ مومنہ شہزاد۔ جی مومنہ شہزاد بات کر رہے ہیں، جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سیالکوٹ سے۔ جی سبق و ترجمہ سنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ۔ نہیں یہ نہیں ہے آیت کریمہ، یہ ہے، وہ تو ہم نے تفسیر عرض کی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا رک جائیں ایک منٹ، جی پڑھیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا بسم اللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ بس بیٹا یہیں تک، آیۃ من ربی یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ نہیں، یہ لذینہ کی جو لام ہے اسے پر نہیں پڑھیں گے، اسے نارملی پڑھیں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور انزل نہیں، انزل یہ حمزہ ہے، عین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ الدین بات جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی مفتی صاحب یہ آیت نمبر 27 ہی ہے نا؟ جی بالکل، جی اچھا۔ فرسٹ پورشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری آپ پر آپ کے رب نے کوئی نشانی واضح طور پر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبان سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں عظیم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عظیم صاحب کیسے ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جی میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ آیَةٌ آیَةٌ من ربی۔ من ربی۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ناظرین اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو ہوتا ہے وہ صبح 7 بجے سے ہوتا ہے، اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@RYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا چاہیے سرچ کر سکتے ہیں، اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی
ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا مجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.